24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کن صورتوں میں آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں، کن صورتوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ روزہ آپ پر فرض ہے، لیکن کب آپ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، کب آپ پیسے والے ہو گئے تو زکوٰۃ کب آپ پر فرض ہے۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نوجوانوں، جیسے موبائل کے اندر آپ کھساری لال کی پکچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہو نا، جیسے آپ شاہ رخ خان کی پٹھان کی وہ ٹریلر ریلیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے موبائل میں جاتا ہے، ایسے ہی آپ اپنے موبائل میں بہت سارے ایپ آتے، آپ کے موبائل میں PDF ڈاؤن لوڈ کر کے دینی بہت ساری باتیں، کتابیں آپ لوڈ کر کے اس میں ڈاؤن لوڈ کر آپ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اردو پڑھنا جانتے، اردو میں کتابیں اویلیبل ہیں۔ آپ بنگلہ لینگویج آپ کی پسندیدہ ہے، آپ کی مادری زبان ہے تو بنگالی لینگویج کے اندر قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود ہے، احادیث موجود ہے، شریعت کی کتابیں موجود ہے۔ 5 times a day to offer salah, it is a great responsibility for every Muslim man, woman, boys and girls۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے لیے فرض ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے آپ، فجر کی نماز چھوڑ کر آپ سوتے رہیں گے تو آپ کے کان میں شیطان پیشاب کرے گا۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فجر کی اذان کے بعد، نماز کے بعد رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تقسیم کرتے۔ جن گھر کے اندر نمازی ہوتے ہیں ان گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رزق کی رحمتیں نازل کی جاتی ہے۔ جہاں پر لوگ گھروں کے اندر سوئے ہوئے رہتے ہیں وہاں پر شیطان پیشاب کر کے جاتا۔ میرے نوجوانوں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ شراب پینے سے کتنی بڑی نحوست آتی۔ شراب پی کر کسی برتن کو ہاتھ لگاتے ہو تو برتن ناپاک ہو جاتا۔ شراب کی اتنی نحوست ہے، اسی لیے شراب کے دور مت جاؤ اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ اگر کسی کا ہے تو نماز کا ہے۔ نماز دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب ضروری ہے، حج کے لیے نصاب ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے تو فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن نماز بالغ پر، مرد پر، عورت پر، امیر پر، غریب پر، فقیر پر، بادشاہ پر، MP پر، MLA پر، ہر کسی پر ایک سمان فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے تو اس پر 2 ہی رکعت نماز فرض ہے اور یہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس پر 4 رکعت نماز فرض ہے، ظہر میں نہیں، وہ صرف مسافر کے لیے ہے۔ نماز کے لیے سب کے سب برابر۔ اقیم الصلاۃ، جب جب ٹائم آئے گا نماز آٹومیٹیکلی آپ پر فرض ہو جائے گا۔ نماز کا وقت ہوا آپ پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض کیا گیا آپ کے مقررہ وقتوں پر آپ کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیو، یہ جلسہ کیا ہے آپ نے، مسجد کی ائمہ کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ میں کوئی بیماری ہے چھوٹی موٹی، کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ کرتے ہیں تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن نماز اس صفت کی ہو۔ ورنہ آج کل تو ایسا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گالی بھی بولتے، نماز پڑھتے ہیں اور چائے کی دکان پر بیٹھ کر غیبت بھی کرتے، نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ میں، تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں کوئی کمی ہے اس کی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والا نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی، لیکن دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے پابندی سے نماز بھی پڑھتا ہے، نماز فجر کی نماز پڑھی، چائے کی دکان پر بیٹھ کر برائی شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہے اس کی۔ وضو میں یا تو کمی ہے یا نماز میں نیت باندھتا ہے تو پوری دنیا کا حساب کتاب نماز میں ہی کرتا ہے، نہیں، بلکہ دھیان کے ساتھ میں پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کارے چتر تردیو چندر کا پنچم بندو ونیو سنیکتا۔ بتائیے نماز ایک اہم دینی فریضہ ہے تو کرشن جی، شری رام چندر جی ہنومان کو بتا رہے ہیں نماز پہ پتھما دارکا، تکبیر تحریمہ کو، اللہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر بولنے کے بعد ایسے ہم لوگ بولتے ہیں، ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھانے کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب پیچھے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، بس یہاں سے نماز شروع۔
کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں جب آپ نیت باندھتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنے لگتی ہے، حساب کتاب آنے لگتا ہے، بہت سی چیزیں جو آپ بھول جاتے ہیں نماز میں یاد آتی ہے۔ دو جگہ، ایک نماز میں اور ایک بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے یاد آ جاتا ہے۔ ایک شاعر صاحب تھے، وہ کیا بولتے ہیں، میں نے مولانا تقریباً 75 کلام میں نے لکھے، کوئی غزلیہ شاعر کا، شعراء کی دنیا کا شاعر تھا، بولا میں نے 75 غزل لکھے۔ ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات، بولا پتہ ہے میں نے کہاں پر بیٹھ کر لکھا؟ ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں بیٹھ کر، وہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ غزل ہے ٹھیک ہے، لیکن نعت رسول مت نکلا وہاں پر بیٹھ کر کے۔ تو نماز جائیں نیت باندھیں، بہت کوشش کریں، آپ یہ دھیان ذہن میں رکھیے کہ موت آپ کے سر پر ہے اور آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی ایسی عبادت کیجئے جسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس طرح عبادت کیجئے تو انشاءاللہ۔ اور جن الفاظ کو پڑھتے نماز میں دھیان نہیں لگتا، کیا کریں مولانا نیت باندھتے ادھر ادھر ذہن چلا جاتا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ نماز میں دھیان لگانے کا یہ ہے کہ آپ جیسے بولتے ہیں اللہ اکبر تو آپ الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب، اللہ سب سے بڑا۔ ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، غور کریں ان میں، ان الفاظ میں، مطلب نہیں جانتے تب بھی غور کیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان سب چیز پر غور کریں آپ، خود بخود آپ کا من لگے گا۔ لیکن پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے آپ کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا کنفیوز ہو جاتا ہے، نیت باندھتا ہے، اب اس کے بعد پھر پورے حیدرآباد کا، کلکتے کا، ہاوڑہ کا سارا حساب کتاب نماز میں شروع کر دیتا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا، سورت بھی ملا لیتا ہے، آخر میں سوچتا ہے سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم نے، سورت ملائی کہ نہیں ملائی ہم نے، کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پڑھتا نہیں۔ دھیان سے غور سے اگر آپ پڑھیں گے، ایک ایک لفظ پر غور کریں گے، فوکس ڈالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ یہ کسی بہت ہی اللہ والے، اللہ کے ولی کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے، آپ پڑھیے، آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی نمازیں اچھی ہوں گی، اور نماز آپ کی زندگی کے اندر ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے، جو بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے آپ کو اب بچائے گا ضرور۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے دوستو۔ آپ کے اس جلسے میں جو پنڈال لگایا گیا ہے، اخیر کے اندر بتا دوں، مجمع کے سامنے میں روشنی ہونی چاہیے، جیسے وہاں پہ لگا ہے وہاں پہ لگا ہے، تو یہ روشنی جب ہوتی ہے نا تو فیس ٹو فیس جب ملتا ہے تو پھر کنیکشن زیادہ بڑھتا ہے۔ ہم جو بول پاتے ہیں، میری کوئی وہ نہیں، اکیلے بٹھا دیجئے میں کچھ بھی نہیں بول پاؤں گا، آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے اللہ مضامین ڈالتے ہیں ذہن میں، تبھی بول پاتے، اسی لیے ماشاءاللہ سب چیز بڑھیا ہیں۔ میں وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے صاحب کا، ٹوٹل کمیٹی کا، سب کا تو نام نہیں جانتا، پورے گاؤں والے کا، ایک ایک رکن کا میں شکر گزار ہوں۔ پچھلے سال بھی ادھر ہی پروگرام کوئی طے ہوا تھا، نہیں آ پائے تھے، کچھ ہی اس کی وجہ سے غلط شیڈول طے ہو گیا تھا، چاہے ہماری طرف سے کمی مان لیں، چاہے ادھر سے کمی مان لیں، جو بھی تھا وہ گیا گزرا، لیکن اللہ نے ایک سال آپ لوگوں نے بلایا، اللہ نے پہنچایا۔ اللہ میری اس سفر کو، آپ کی اس محنت کو، اور اللہ آپ کے جلسے کو آرگنائز کرنے کو ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرا دوں، چلیے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ بڑی محنت کے ساتھ گاؤں کے نوجوانوں نے، بوڑھے بزرگ نے مل کر اس جلسے کو منعقد کیا ہے، یا اللہ اس جلسے کو یا اللہ تو قبول و منظور فرما،
یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ان سب کے بیٹھنے کو تو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی باتیں قرآن و سنت کی، قرآن و شریعت کی کہی گئی ہے، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے ہم تمام لوگوں کو 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اب زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کلمہ پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے مسلمانوں کو یا اللہ ظالم حکمرانوں کی طرف سے یا اللہ زد و کوب کیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہے کہ یا اللہ ہم ٹارگیٹڈ ہیں، ہم ان کے نشانے پر ہیں۔ یا اللہ آج اس مبارک محفل میں بیٹھ کر یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ یا اللہ توبۃ نصوحہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ یا اللہ شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یا اللہ کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پابند نماز بنا، پابند صلاۃ بنا۔ یا اللہ ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھر کے اندر ایک دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی یا اللہ کلمہ پڑھنے والے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج پوری دنیا میں یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی، یا اللہ اذان پر پابندی لگائی جا رہی، یا اللہ مسجد ہمارے توڑے جا رہے، شہید کیے جا رہے، مدارس پر تفتیش کی جاتی ہے، یا اللہ قرآن پڑھنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، یا اللہ ہمارے علماء کی عزت و آبرو اچھالی جاتی، یا اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہ و مدارس کی حفاظت فرما، علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بدنگاہی سے، بدنظری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شرک سے، تکبر سے، ریاکاری سے، بدنظری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں، کئی سارے علماء کرام جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بات اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، نوجوانوں کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما۔ یا اللہ اراکین جلسہ نے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، خصوصاً ان نوجوانوں کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما۔ ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں نشے کے چکر میں، یا اللہ اور دوسرے منشیات میں اور دوسرے کاموں میں ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو بتا رہے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ یا اللہ جوانی کی عبادت سب سے بہتر عبادت ہے۔ یا اللہ کل قیامت میں سوال ہوگا آپ کے طرف سے، ہم اپنی جوانی کے بارے میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ یا اللہ ہماری جوانی کو صحیح ڈھنگ سے اس کو استعمال کی توفیق ہمیں دے دے۔ یا اللہ ہمارے اس جلسے کو، ہمارے سب کی محنت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توفیل میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا